اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمامی احباب آواز بلند اس عقیدے سے، اس یقین سے درود شریف پڑھ لیجئے کہ ہم پڑھتے ہیں مدینے کے تاجدار ہمارا درود شریف سماعت کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام گنبد خضرا کے مکیں، الصلاۃ والسلام ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ ارے حق نے بخشا اور کہا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں، اللہ تیرا شکر میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد انشاءاللہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے پڑھایا جاتا ہے۔ تے علامہ صاحب بھی تشریف فرما نے تے سجے پاسے میرے استاد محترم بھی تشریف فرما نے۔ اسی نماز پڑھتے ہاں، سانو نہیں پتہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، حج کیتا، زکوٰۃ دیتی، کوئی بھی اسی کیتا ہے، سانو نہیں پتہ قبول ہے کہ نہیں قبول، لیکن درود پاک واحد ایک ایسا عمل ہے، انہوں اگر دکھاوے واسطے بھی کیتا جائے، دکھاوے واسطے بھی پڑھیا جائے تو پھر بھی یہ ثواب ہے۔ تو یہ تہاڈی مرضی ہے، مسجد دے وچ بیٹھ کے، اللہ دے گھر دے وچ بیٹھ کے تے وہ محبوب دی یاد تے درود تسی پڑھ رہے ہو تے ایڈے شرما کے پڑھ رہے ہو۔ اسی باہر کسی دا جلسہ ہوئے تے اچھی اچھی آواز دے وچ نعرے بھی بلند کردے ہیں انہاں دے ناماں دے۔ اج اسی تے محبوب دے تے درود پڑھن واسطے کہہ رہے ہیں، پڑھو الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب ذی وقار، آج کی یہ پروقار خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ ہفتہ وار انعقاد پذیر ہے۔ میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ ایک شعر تو فوراً بعد ثنا خان پیش کر رہے ہیں۔ ایک باری سونا جا بولیا جے سبحان اللہ۔ قبلہ قاری صاحب، میں حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کی حمد میں شاعر لکھ رہا ہے کہ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، جدا ایمان ہے او بولے گا، جدا نہیں ایمان او بالکل چپ کر کے میرے ال صرف دیکھے گا۔ مالک تو رحیم ہے، مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ مالک تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ارے ہم پر بھی ہو تیرا کرم، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ اور کیونکہ مالک تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ مالک تو رحیم پسند، تو کریم پسند، تیری صورت ہے یاسین پسند۔ جائیں واسطے کل کائنات بھنی، او محمد دی ساکو میم پسند۔ مولا حسن پسند، مولا حسین پسند، ساکو موسیٰ دا کوہ طور پسند۔ میں قسم قرآن دی کھانا ہاں، میں کو پاک نہ لین دی دھول پسند۔ میں قسم قرآن دی کھانا ہاں، میں کو پاک نہ لین دی دھول پسند۔ ہمارے درمیان عاشق مدینہ، عاشق رسول حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر منصور کتب شاہوان والے وہ تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے میں
تلاوت قرآن پاک اور ثنا خوانی کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد قاری القرہ فخر القرہ جناب قاری مدثر نعیمی صاحب، مدثر حسین اتاری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہاں اور آ کر اللہ کی لریب کتاب کے ساتھ اور مصطفیٰ کریم کی ثنا کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں۔ آپ تمامی احباب حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب قاری محمد مدثر اتاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. تمام احباب مل کر میرے ساتھ پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے دل الفتح سرکار بسانے کے لیے ہے اور جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے اور دل کہنے لگا کرتے ہی طیبہ کی زیارت دل کہنے لگا کرتے ہی طیبہ کی زیارت کہ یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں بسانے کے لیے ہے
اور پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آیے تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے ہم امتی ان کے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم کہ جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ قاری مدثر حسین اتاری قادری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی بھائی کا پڑھنا اور ہم سب کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے درود پڑھ کر جو ابتدا نہ کرے اسے چاہیے وہ ذکر خدا نہ کرے درود پڑھ کر جو ابتدا نہ کرے اسے چاہیے وہ ذکر خدا نہ کرے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے اور نبی پاک دا سچا غلام بن جا اللہ دی عزت دی قسم ملک الموت نے آ جانا ہے انہیں نہیں ویکھنا مسجد چ بیٹھا ہے انہیں نہیں ویکھنا گھر بیٹھا ہے انہیں نہیں ویکھنا کہ تو کتھے بیٹھا ہے اس واسطے میں تینوں پہلے التجا کر رہا ہاتھ بندیاں ہویاں کہہ رہا کہ نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کاموں کوئی رکے تے پھر آکھیں قبلہ قاری صاحب نبی پاک دا سچا غلام بن جا تیرا کاموں کوئی رکے تے پھر آکھیں پانی ہنجواں دا پڑھ کے درود پاویں بوٹا یاس دا سکے تے پھر آکھیں اوے پانی ہنجواں دا پڑھ کے درود پاویں بوٹا آس دا سکے تے پھر آکھیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب امیر ہون دا طریقہ دسن لگا کہ لنگر ونڈ حسین دے نام اتے
کروں آٹا جے مکے تے پھر آکھی اے لنگر ونڈ حسین دے نام اتے کروں آٹا جے مکے تے پھر آکھی اجمل چک جا بطول دے دھر اتے دنیا مگر نہ چکے تے پھر آکھی اجمل چک جا بطول دے دھر اتے دنیا مگر نہ چکے تے پھر آکھی آئیے میں دعوت سخن پیش کرنے جا رہا ہوں محترم محمد نوید قادری صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وائیں اور آ کر لجپال کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ محبت پیش فرمائیں. جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک میسیج وہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم بحمد اللہ تعالی مسلک امام اہل سنت، امام ادب و محبت، امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شیخ الاسلام والمسلمین مانی قرآن میں ترجمان القرآن، فن حدیث میں حضرت یحییٰ بن سعید بن قطعان، فقاہت میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوطا کے تدبر کے نشان، علم کی دنیا میں آسمان تحقیق کے نیر اعظم، علم کی دنیا میں آسمان تحقیق کے نیر اعظم، نعت گوئی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کے مظہر، قاطع رافضیت و ناسبیت و خارجیت و مرزیت و دیوبندیت و وہابیت، کشتہ عشق رسول، گدائے در بطول، محب اصحاب رسول، نائب غوث الورا، قبلہ دل و جان، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان. آپ کی فکر پہ ہم آج بھی قائم ہیں، کل بھی قائم ہیں اور قیامت کی صبح تک اسی فکر پہ ہم قائم ہیں. وہ فکر کیا ہے؟ خضری مہر و وفا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک. خضری مہر و وفا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک. نہ سین نہ زوری نہ بے حیائی، یہ اہل سنت کی ہے کمائی. ملا ہے جو شرم و حیا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک. صحابہ اور اہل بیت جیسا نہ پوچھ میرا ہے دین کیسا، جو ہے شہید کرب و بلا کا مسلک. جناب احمد رضا کا مسلک. نبی کا میلاد ہم منائیں، رسول اکرم کے صدقے جائیں، جو ہے سبھی اولیاء کا مسلک. جناب احمد رضا کا مسلک، جناب احمد رضا کا مسلک. اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی سرکار کا کرم ہے، وسیلہ رضا کا ہے. بہت شکریہ. بلا تاخیر حافظ محمد اویس بزمی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ندی حب دینا سکنے، ندی حب دینا سکنے، ندی حب دی نہ سکنی،
حشر نو محبوبا گل تیرے ہوتے مکنی حشر نو محبوبا گل تیرے ہوتے مکنی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جاب جا تھانے والے کے راستے میں ہے جاب جا تھانے والے اور مقتل رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرہ رسالت
رسالت. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ محترم حافظ محمد اویس صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. اور یقیناً یہ محفل پاک 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور نہ اس میں نقیب محفل بنتا ہے اور نہ ہی اس میں ثنا خوان بنتا ہے، کیونکہ اصلاحی گفتگو کے لیے یہ محفل پاک رکھی گئی ہے. اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ احباب کی اصلاح کی جائے، وہ اتنا ہی وقت کم ہے کہ جتنی آپ کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو جائے. اور میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے جامعہ مسجد عزیزی کے عظیم ترجمان میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر عطاری قادری صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خوبصورت اور خوش لہون بیان کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ تمامی احباب ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے نعرہ بلند کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آخری وری صدا بلند کرے اجے محمد ہمارے. الحمدللہ اسی تھوڑے دنوں بعد ڈاکٹر صاحب نے رل کے ایک نعرہ بلند کرنا ہے، تاجدار ختم نبوت. تو انشاءاللہ اسی جننے بیٹھے ہیں سارے نے ڈاکٹر صاحب دے نال ساتھ دینا ہے، یہی صدا دے وچ ساتھ دینا ہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جناب محترم مفتی محمد اصغر عطاری قادری صاحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اور زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. آج یہی ہمارا ٹاپک ہے. زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے
مہمانان گرامی و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر کی محفلوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی رونق بنتے ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں، آپ جس طرح اپنا وقت نکال کر ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو تر کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ رب العزت اپنے ذکر کی برکت سے، درود و سلام کی برکت سے آپ کی زندگیاں، آپ کے دامن خوشیوں سے بھر دے اور آپ کو دکھوں کی دھوپ سے بھی بچائے۔ گرامی کرام حضرات، قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے، سورۃ البروج۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اس میں برجوں والے آسمان کا ذکر ہے، تو اسی مناسبت سے اس کا نام ہے سورۃ البروج۔ اس کی 22 آیتیں ہیں اور اس سورت میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے، سبق بھی ہے اور ایمان کے لیے تازگی بھی ہے۔ تو وقت چونکہ ہمارا کچھ آج کم بچا ہے بیان کے لیے، تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو بیان کرنا ضروری تھی لیکن وہ وقت کی وجہ سے اب بیان نہیں ہو سکیں گی۔ چلے ہم مختصر سمجھیں گے، اللہ کریم چاہے گا تو اسی کو ہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو دیکھیں وہ واقعہ کیا ہے، میں اس کو بعد میں عرض کرتا ہوں۔ چند ایک آیتوں کا آپ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا قتل اصحاب الاخدود، اللہ فرماتا ہے کھائی والوں پر لعنت ہو۔ کھائی والوں کا ایک واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کھائی والے کون ہیں یہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ النار ذات الوقود، بھڑکتی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے یہی بات بری لگی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو بہت عزت والا، ہر تعریف کے لائق ہے۔ تو ان آیتوں میں کھائی والوں کا ذکر ہوا ہے۔ یہ کھائی والے کون ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے، اس کی تفصیل مسلم شریف کی حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ یہ حدیث پاک کافی طویل ہے لیکن ہم اس کو بالکل مختصر کر کے سمجھیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ تھا، اس امت سے پہلے کا واقعہ یہ۔ پچھلی قوموں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ وہ خود کو کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، میری پوجا کرو، میری عبادت کرو، اور زبردستی لوگوں سے اپنی عبادت بھی وہ کروایا کرتا تھا، لوگ اس کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اس قوم کی ہدایت کا سامان کیا جائے، اس قوم کی ہدایت کا ذریعہ پیدا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے ایک نوجوان کو ہدایت عطا فرمائی۔ وہ مشرف با اسلام ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے اس قدر منور کیا کہ اس کے ہاتھوں بڑی بڑی کرامتوں کا اظہار ہونے لگا۔ وہ کسی اندھے کو دم کرتا تو اللہ شفا دیتا، کسی کوڑ کے مرض والے کو اگر ہاتھ پھیر دیتا تو اللہ اس کو اچھا کر دیتا۔ تو بادشاہ
کو جب اس کی خبر پہنچی، اس کی کرامتوں کے چرچے ہونے لگے اور بڑی بڑی دور دراز سے لوگ، امیر و کبیر، سارے اس کے فیض سے فیض یاب ہونے لگے، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی میری خدائی تو خطرے میں پڑ گئی، اب میرا کیا بنے گا؟ اگر یہ لڑکا اسی طرح کرامتیں دکھاتا رہا اور لوگ جو ہیں اس سے فیض یاب ہوتے رہے تو پھر اپنا تو سارا کیا دھرا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے اللہ کے اس ولی کو بڑی کوششیں کی کہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے، قتل کر دیا جائے، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ہے جی، وہ شمع کیا بجھے جسے۔ تو بادشاہ نے بڑی کوششیں کی، کبھی اس کو وہ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے جاتے اور بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے گراتے، اللہ اس کو وہاں سے بھی بچا لیتا۔ کبھی وہ اس کو سمندروں کے درمیان لے جاتے، کنارے بھی جہاں بڑی دور دور ہوں وہاں جا کے اس کو سمندر میں پھینک دیتے، اگلے دن دیکھتے وہ نوجوان پھر اسی کے علاقے میں موجود ہوتا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ وہ جو اس کے سپاہی، بادشاہ کے سپاہی اس نوجوان کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے، وہ نوجوان پھر صحیح سلامت واپس آ جاتا تھا۔ تو بادشاہ نے ہر طرح کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخر کار جب وہ ہار مان بیٹھا تو اس نوجوان اللہ کے ولی نے ہی اس بادشاہ کو کہا، اس نے کہا اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں شہید ہو جاؤں گا۔ اصل میں دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا فرما رہا تھا اس قوم کی ہدایت کے لیے، کیونکہ اس نوجوان کو علی الاعلان تبلیغ کی تو اجازت نہیں تھی، لوگوں میں جا کر وہ تبلیغ نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی اسلام قبول کرتا بھی تو اس کو وہ سزائیں دیتا، اگر وہ اس لڑکے کی محبت میں کوئی گرفتار بھی ہوتا تو بھی وہ اس کو سزائیں دیتا، لوگوں کو اس سے دور کر دیتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے اسباب کیے، کیسے ہوا؟ اس لڑکے نے کہا، اس نوجوان نے، اس اللہ کے ولی نے کہا کہ تم ایسا کرو، اگر تم مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، آپ نے تو ہر حربہ اپنا آزما لیا، میں تمہارے کسی بھی حربے کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں، اور مجھے کون سی ذات ہے جو جھکنے نہیں دیتی؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر تم مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو تو ساری اپنی ریاست کو جمع کرو، لوگوں کو جمع کرو ایک میدان میں، اور وہاں پر کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھجور کا تنا گاڑا جائے اور مجھے اس کے ساتھ باندھ دیا جائے، اور تم جب مجھے باندھ دو تو پھر تم مجھے اس طرح کہہ کر تیر مارنا، بسم اللہ رب الغلام، تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ بادشاہ یہ طریقہ سن کے بڑا خوش ہوا کہ یہ تو کام ہی آسان ہو گیا، اس نے خود ہی اپنا حل بتا دیا کہ مجھے کیسے رستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تنا لگایا گیا کھجور کا، لوگوں کو جمع کیا گیا، میدان سلیکٹ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے تیر کمان میں ڈالا، اسے کھینچا اور کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ پاک کے نام سے جو اس نوجوان کا رب ہے۔ بلند آواز سے اس نے کہا، لوگوں نے سنا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تیر چلایا، وہ تیر جا کے اس کی کنپٹی پہ لگا اور وہ نوجوان اللہ کا ولی شہید ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو جو بادشاہ خود کو خدا سمجھتا ہے، اس نے ساری کوششیں کی، یہ ایک نوجوان کو نہیں مار سکا۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نے ہر حربہ آزما لیا، یہ نوجوان کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکا۔ تو لوگ سارے جو اس مجمع میں موجود تھے، اس میدان میں موجود تھے، وہ بلند آواز سے
یہ کہہ کر ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بادشاہ سچا خدا نہیں ہے، سچا وہی خدا ہے جس کا نام لے کر بادشاہ نے تیر چلایا ہے، جس کا نام لے کر اس نوجوان کا رب سچا ہے۔ تو وہ نوجوان خود تو دنیا سے چلا گیا، لیکن اس اللہ کے ولی نے جاتے جاتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہزاروں کو دولت ایمان سے مشرف کر دیا۔ ہزاروں لوگ بغیر کسی کے کہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے کہ بھئی سچا خدا کون سا ہے؟ جو اس لڑکے کا رب ہے، جو اس نوجوان کا رب ہے، وہی سچا خدا ہے۔ اب بادشاہ تو اور بھڑک گیا، اس نے کہا بھی میں نے تو سوچا تھا کہ یہ میرے راستے سے ہٹ گیا، لیکن یہ تو کہانی الٹی ہو گئی کہ لوگ میرے طرفدار ہونے کے بجائے لوگ اس لڑکے کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اب اس نے ایک اور منصوبہ تیار کیا، اس نے بڑی بڑی کھائیاں اس نے کھدوائیں، بڑے بڑے کھڈے کروائے۔ کیا کیا؟ اس میں آگ جلوائی، جیسے نہریں ہوتی ہیں نا، نہریں، اس طرح کی کھائیاں اس نے تیار کروائیں اور اس کو آگ سے بھر دیا۔ جتنے لوگ اللہ پر ایمان لائے تھے اس لڑکے کی شہادت کو دیکھ کر اس نے کہا بھئی جو اپنے ایمان سے نہیں پھرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں لوگوں کو جلا دیا گیا، لیکن لوگ اپنے ایمان سے نہیں پھرے۔ یہ جلاتے جلاتے کام چلتا رہا، اسی طرح روز لوگوں کو شہید کیا جاتا رہا۔ ایک اہل ایمان میں سے عورت بھی آئی، اس عورت کی گود میں ایک ننھا سا بچہ بھی تھا۔ تو ماں کو اپنی تو فکر نہیں تھی، آگ میں کودنے لگی، لیکن ماں کی ممتا نے جوش مارا اور اپنے ننھے بچے کا خیال آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ بچہ بولا ماں صبر کر، پریشان نہ ہو، بے شک تو سچے دین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بچہ اور اس کی ماں دونوں آگ میں ڈال دیے گئے۔ روایت کے مطابق اس ظالم بادشاہ کے اس ظلم پر اللہ کے غضب کو جوش آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام کیسا دکھایا لوگوں کو کہ وہ ان کھائیوں میں سے آگ نکلی اور بادشاہ سمیت وہاں کے سارے کفار کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ احباب ذی وقار، یہ جو قرآنی واقعہ ہم نے سنا ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑے درس ہیں۔ پہلا درس کیا ہے؟ صرف اسی پر ہی بات ہوگی۔ پہلا درس کیا ہے کہ جب بندہ حق پر ہوتا ہے تو حق والوں پر ہمیشہ امتحان آتے ہیں۔ حضرت امام حسین حق پر تھے نا، امتحان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے، امتحان آیا۔ موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، امتحان آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام حق پر تھے، ان پر بھی امتحان۔ کئی نبیوں کو شہید کیا گیا، اہل حق تھے، امتحان آیا۔ روایتوں میں ہے جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے تو پھر اسے آزماتا بھی ہے، پھر اسے آزماتا بھی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سارے نبیوں کا امام بنایا، لیکن آزمانے کے لیے طائف کا چکر بھی لگوایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو خاتم النبیین کا درجہ عطا فرمایا، ختم نبوت کا تاج سجایا، لیکن حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی آپ کے نواسوں کو شہید کر کے حضور کو آزمایا گیا۔ اور یہ وہ شہادت تھی جس کی پہلے سے حضور کو خبر تھی۔ حضور چاہتے تو دعا کرتے، یہ معاملہ ٹل جاتا، لیکن نہیں،
یہ آزمائش تھی، امتحان تھا، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہی حق کی دلیل تھی۔ اور یہ آزمائشیں کس لیے تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان ہستیوں کو اپنی محبوبیت کے لیے چنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اور بڑے رتبے اور بڑا مقام عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کے حضور سر بھی جھکاتے ہیں، تو اس کے باوجود ہم پر کیوں آزمائشیں آتی ہیں؟ ہم پر کیوں تنگیاں آتی ہیں؟ ہم پر کیوں تکلیفیں آتی ہیں؟ ہمیں ہی کیوں بار بار ستایا جاتا ہے؟ ہم پر کیوں ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں؟ ہم پر کیوں ظلم و ستم کی آندیاں چلائی جاتی ہیں؟ آج اگر ہم اپنی ریاست کے اعتبار سے دیکھیں تو مسلمان پریشان ہے۔ آج اگر عالمی قوتوں کے لحاظ سے دیکھیں، عالمی سطح پر دیکھیں، تو پھر بھی مسلمان پریشان ہے۔ فلسطین میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ 23,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور کشمیر میں ہزاروں مسلمان، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ افغانستان میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو عالمی سطح پر بھی مسلمان تنگی اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ کفار کو دیکھیں تو کفار مزے کر رہے ہیں، ان کی ریاستیں بڑی اچھی چل رہی ہیں، اور ایٹمی پاور ان کے پاس ہے، سپر پاور اس وقت کفار کی ریاستیں ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کی آسائشوں پر ذرا غور نہ کیا کریں، آخرت کے انعامات کو بھی یاد رکھیں۔ کیا کسی کے پاس فرعون سے بڑے بھی خزانے ہیں آج کے کافروں میں سے؟ آج کے جتنے بھی کفار ہیں، فرعون سے بڑا کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے، نمرود سے بڑھ کر کسی کے پاس خزانہ نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس دنیا میں ہی نہیں رہے، ان کا جو عبرتناک انجام ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو بھائی قید خانوں میں مزے نہیں ہوتے، قید خانوں میں تنگیاں ہی ہوتی ہیں۔ و جنت الکافر، اور یہ کافر کی جنت ہے، اسے جو کچھ سہولتیں، جو آرائشیں، جو پرتعیش زندگی ہے وہ یہیں پر ہی مل رہی ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ہمیں جو یہاں پر آزمایا جا رہا ہے، اللہ کی نعمتیں بھی مل رہی ہیں، لیکن ساتھ آزمائشیں بھی ہیں، ان کے بدلے اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں انعامات بھی رکھے ہیں۔ ان کے بدلے اللہ نے ہماری قبر کو جنت کا باغ بھی بنانا ہے، ان کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ رہنے والے جنتوں کے باغات بھی عطا فرمانے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ جناب ان یقولوا آمنا، ہم ایمان لائے، وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کی وفات سے، کبھی جناب کاروباری اعتبار سے کنگال کر کے، کبھی کس اعتبار سے، کبھی بہن بھائیوں میں لڑائیاں کروا کے، کبھی کس طرح سے، کبھی کس طرح سے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ احسب الناس، ہمیں صرف اس بات پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت اس وہم میں ہے کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نجات پا جائیں گے۔ کئی نعت خوان جو ہے وہ لوگوں کو محفلوں میں خیالی پلاؤ کھلا کے چلے جاتے ہیں کہ ہم تو قیامت والے دن آئیں گے، نعت پڑھیں گے، ہمیں جناب شفاعت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اتنا آسان بھی نہیں ہے بھائی، وہاں تو یہ معاملہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کسی کو اللہ کی بارگاہ میں کچھ کہنے کی جرت نہیں ہوگی۔ تو تم کون سے عشق رسول کے دعوے کر رہے ہو؟ نماز تم نے کبھی پڑھی نہیں، سنت کے مطابق تمہارا کوئی عمل نہیں، شریعت کے مطابق تو کوئی تمہارا زندگی گزارنے کا انداز نہیں۔
رزق حلال کا کھاتے ہو حرام کا کھاتے ہو پتہ ہی نہیں، پھر دعویٰ عشق رسول کا، یہ دعویٰ کیسا ہے؟ ایسے خیالی پلاؤ نہ ہم کسی کو پکا کے دیتے ہیں نہ ہم خود کھاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کے بارے میں بھی فکر مند ہیں کہ یا اللہ اس دنیا میں بھی ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان والی موت دینا، عافیت والی موت دینا۔ ہم کسی کو خیالی پلاؤ میں پکا کے نہیں کھلاتے، نہ کسی کو سبز باغ دکھاتے ہیں، نہیں بھائی، اپنی اپنی دیکھ، ہر ایک کو قیامت میں اپنا جواب دینا ہوگا، قبر میں ہر ایک سے اپنے اپنے سوال پوچھے جائیں گے، کسی ایک سے نہیں، یہ نہیں کہ جو امام ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا، مقتدیوں سے پوچھا جائے گا، ایسا تو نہیں ہے نا، امام سے تو ڈبل سوال ہوگا، عام جیسوں سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ شہادت کے گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میں آخر میں ایک بات آپ سے کہہ جاؤں، دو فرشتے تھے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ جنہیں آزمائشیں پریشان کرتی ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دل چھوٹا کرتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے کہ دو فرشتے تھے، ایک آسمان کی طرف جا رہا تھا اور ایک زمین کی طرف آ رہا تھا، راستے پہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی۔ جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا تھا تو دوسرے نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا ایک کافر مرنے والا تھا، میں اس کے پاس سے آ رہا۔ اس نے جتنی نیکیاں کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی اس میں اچھائیاں تھیں، سب اچھائیوں کا بدلہ اللہ نے اسے دنیا میں دے دیا، اچھا گھر دے دیا، کاروبار دے دیا، بڑی گاڑی دے دی اور بڑا نام دے دیا، شہرت دے دی، ساری اچھائیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے دیا۔ کہنے لگا ایک اچھائی کا بدلہ رہتا تھا، ایک اچھائی کا بدلہ رہتا تھا، اس کی موت کا وقت قریب تھا، اس سے مچھلی کھانے کی طلب ہوئی، مچھلی کھانے کی طلب ہوئی، گھر والوں نے ہر جگہ مچھلی تلاش کر لی، مچھلی نہیں ملی۔ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ جاؤ، اس کی ایک اچھائی کا بدلہ رہتا ہے، تم اسے مچھلی ڈھونڈ کے دے آؤ تاکہ اس کی ایک اچھائی کا بدلہ بھی اسے دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا، دوسرے سے پوچھا جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں بھی ایک مسلمان کے پاس جا رہا ہوں، اس نے بڑی دکھوں میں زندگی گزاری ہے، تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے، بیماریوں میں، اور اس کا آخری وقت ہے، اسے پیاس لگی ہے، گھر والوں نے اسے پانی دیا ہے پینے کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ اس کا پانی بھی جا کے گرا دو، اسے پانی بھی پینا نصیب نہیں ہوگا مرتے ہوئے۔ کیوں؟ فرمایا جو اس نے زندگی میں گناہ کیے، اللہ نے بیماریاں پریشانیاں دے کر سارے گناہ مٹا دیے، اور آخری جو اس کو مصیبت پہنچی ہے کہ اسے پانی بھی پینا نصیب نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، بلا حساب جنت کا داخلہ مل جائے گا، بلا حساب جنت کا داخلہ۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ نماز ایک نہ پڑھیے تے خواہشاں اے ہون کے جنت مل جائے، ہاں جی، دن اج کدی سرکار نو یاد کر کے ایک واری بھی دو سلام پڑھنا نصیب نہ ہوئے تے خواہشاں اے ہون کہ سرکار وہ سانو خواب وچ اپنا دیدار کرا دین، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ اپنی نگاہاں نو دن رات حرام نال بھریے تے پھر کہیے کہ مدینے دا دیدار بھی ہو جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست، اس طرح نہیں ہوتا، اپنی نگاہوں کو پاک کرنا پڑتا ہے، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا پڑتا ہے۔
اپنی خلوت اور جلوت کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے۔ جیڑا بن کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ نام یہ صدائیے کہ اسی عاشق رسول ہاں تے سرکار دی سنت سجان واسطے کسی دا تانا بھی برداشت کرن دا حوصلہ نہیں، تو پھر او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں، او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں۔ دل دتیاں باج نہ پیار ملے، سر دتیاں باج نہ یار ملے۔ جے او اس ملوں بھی مل جاوے ادوں سستا ہور پیار بھی نہیں۔ اے ایسی کھیڑ پیاراں دی، اے ایسا بہر محبت دا، کسے کیتا انہوں پار بھی نہیں، کوئی منیا اپنی ہار بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا عشق کا دریا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، جب سرکار کی بارگاہ میں گئے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، طلب ہے دیدار کی، حضور کا دیدار مل جائے، طلب ہے، عشق ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کسی غیر محرم عورت کو کبھی نہیں دیکھا، جس نے کبھی اپنے کانوں میں میوزک کی آواز نہیں جانے دی۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھایا۔ یہ وہ ہستی ہے جس کا قلم جب بھی اٹھا ہے تو حضور کی شان میں اٹھا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ترجمانی میں ہی نکلا ہے۔ طلب ہے دیدار کی، عشق ایسا ہے، عاشقوں کے امام ہیں، یہ درجہ ہے آپ کا، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کے در کا نہیں رہتا وہ کسی در کا بھی نہیں رہتا، یہ یاد رکھیں۔ آج ہم در بدر کیوں ہیں؟ آج امت مسلمہ کے بچوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ آج میری مسلمان بہنوں کو زیادتیوں کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی ہو، اور 5000 سے زیادہ جناب وہاں کے پروفیسر اور پرنسپل کے موبائل سے ننگی ویڈیوز نکل آئیں، یہ کیوں ہیں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ امت مسلمہ درد اور کرب سے گزر رہی ہو، فلسطینیوں پر دن رات بمباری کی جا رہی ہو، اور کشمیریوں کے حقوق طلب کیے جا رہے ہوں، ایسے میں فلسطین میں جب خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور جناب فیصل آباد کی انتظامیہ ایک میوزک کنسرٹ کرنے جا رہی ہے 20-21 جنوری کو آپ کے شہر میں، جناب 2024 میں اعلانات کیے جا رہے ہیں، بھائی بڑے بڑے سنگر آئیں گے، میلہ لگے گا، اور ادھم کود ہوگا، ڈانس ہوگا، میوزک ہوگا، آ جاؤ لوگو۔ ہمیں امت مسلمہ کے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت جب اپنا درد دل بیان کر رہے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں، پھر آخر میں جا کے کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا۔ اتنا بڑا عاشق ہے، اتنا بڑا امام ہے، اور عاجزی اور انکساری کیسی ہے؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق کو سچے عشق، سچے پیار کا کیا صلہ دیا کہ آپ کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ, ਡਿੱਠੀ ਯਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ 50-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ, WhatsApp ਰੋਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਫਲਾਈਨ, ਹਦੀਸ ਵੱਲੋਂ ਆਫਲਾਈਨ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ہیں جی۔ ایک شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اے پینڈا عشق دا آخر تے ٹرنے نال مکنا ہے، او منزل نو نہیں پا سکدے جڑے بیٹھے گھرے رہندے، او منزل نو نہیں پا سکدے جڑے بیٹھے گھرے رہندے۔ منزل تو ہماری مدینہ ہے، مدینہ پہنچیں گے تو سکون آئے گا نا۔ منزل ہماری مدینہ ہے اور وایا مدینہ جنت ہے۔ ہم شارٹ کٹ والے نہیں ہیں، ہم حضور کے پیچھے پیچھے جنت جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں حضور کی محبت نہ ہو، ہمیں یا رسول ہمیں تو جنت میں بھی جانے کا مزہ تب آئے گا جب جنت میں حضور کا دیدار ہوگا۔ قبر میں بھی تب ہی مزہ آئے گا کہ جب وہاں حضور کا دیدار ہوگا اور حضور فرمائیں گے یہ میرا ہے۔ ہاں، وہاں پر بھی ہمیں تب ہی مزہ آئے گا۔ لیکن یہ منزل کیسے ملے گی؟ فرض نمازوں کے وقت گھر میں بیٹھے رہنے سے یا دکان میں بیٹھے رہنے سے یا کاروبار میں ملازمت میں مصروف رہنے سے نہیں ملے گی۔ رزق جب تک حرام ہے تب تک بھی نہیں ملے گی، نگاہ جب تک ناپاک ہے تب تک بھی نہیں ملے گی، سیرت میں جب تک غلاظتیں ہیں تب تک بھی نہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو صحابہ کی صورت میں ان کے پیچھے پیچھے لے چلو۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے پیچھے پیچھے لے چلو، تو انشاءاللہ سب کچھ سنور جائے گا۔ جب سب کچھ سنور جائے گا، سرکار کی محبت ملے گی، سرکار مل جائیں گے تو خدا کا پیار مل جائے گا۔ آپ کو مبارک ہو، رجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور ایک ایک دن کا روزہ 2 سال کی نفلی عبادت سے بہتر۔ میں نے انشاءاللہ صبح روزہ رکھنا ہے جی۔ وہ منزل نو نہیں پا سکتے جڑے بیٹھے۔ ہم نے تو فرض روزے تو چھوڑنا ہی نہیں، انشاءاللہ نفل بھی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں رجب کے حوالے سے ایک بات آپ سے کر جاؤں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک ایسی رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرمایا وہ رجب کی 27ویں رات ہے جس رات میرے آقا معراج پر گئے تھے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو اس رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پوری ہونے پر سلام پھیرے، اس کے بعد 100 بار
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار کرے، 100 بار درود پاک پڑھے، فرمایا اپنی آخرت کے متعلق جس چیز کا چاہے اللہ سے سوال کرے، صبح کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ تو رجب آ گیا ہے، یہ مومنین کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا، سردی کا موسم ہے، سارا دن کچھ نہ کھائیں پئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پانی آج کل ویسے ہم 1 آدھا گلاس پیتے ہیں، کھانا بھی صبح پیٹ بھر کے کھا لیں تو شام تک طلب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، انشاءاللہ ہم کم از کم 3 روزے تو رکھ لیں گے، ہے جی، 3 روزے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پورا مہینہ رکھیں تو کیا کمال کی بات ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک دوست ہیں اسی بازار میں، ماشاءاللہ پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے بتا رہے تھے کہ الحمدللہ میں نفلی روزے رکھ رہا ہوں، کاروبار بھی کرتے ہیں، بال بچوں والے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیمار بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شوق ہے، تو شوق سارے کام کرواتے ہیں۔ آپ نے جب روزہ رکھنا ہو تو جو دن آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں نا، وہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کے آپ روزے رکھیے گا، انشاءاللہ بہت زیادہ برکتیں ملیں گی۔ رجب کا چاند نظر آ گیا، ہم انشاءاللہ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائیں گے۔ 6 رجب کو خواجہ غریب نواز کا عرس ہوتا ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کا عرس منائیں گے انشاءاللہ۔ کیا ہوگی، حافظ صاحب تشریف لائیں گے؟ ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی آ جائیں گے اور رونق لگ جائے گی۔ تو اس دن حافظ صاحب بھی اپنی کھلی حاضری پیش کریں گے۔ آج انہوں نے جو ہے نا وہ نہیں پسند کیا، بڑی اچھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور عقل سلیم میں اور برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حی یا قیوم 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 یا حی حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علی صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند جی سوہانی گھڑی چمکاتے باکا چاند اس دل افروز ساعت پہ
لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب پہ جاری رہا ایسے پیارے محمد پہ بے حد سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ تاج دار حرم اے شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو پھر بلا لو مدینے میں ہم سب کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تمام احباب تشریف رکھیں.